السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ اورنگزیب عالمگیر برصغیر کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں جتنا پڑھا جائے اتنا ہی تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ایک عظیم سلطنت کا حکمران تھا اور دوسری طرف ایک سادہ زندگی گزارنے والا شخص، ایک ایسا بادشاہ جس کے ہاتھ میں طاقت بھی تھی اور دل میں خوف خدا بھی۔ 1618 میں گجرات کے شہر دہود میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام رکھا گیا معین الدین محمد۔ یہی بچہ آگے چل کر دنیا میں اورنگزیب عالمگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے والد شاہ جہان تھے جنہوں نے تاج محل جیسی عظیم عمارت بنوائی، اور والدہ ممتاز محل جن سے بے پناہ محبت کی جاتی تھی۔ شاہی محل میں پیدا ہونے والا یہ بچہ شروع ہی سے دوسروں سے مختلف تھا۔ جہاں اس کے بھائی عیش و عشرت میں دلچسپی رکھتے تھے، وہیں اورنگزیب کا رجحان دین، عبادت اور سادگی کی طرف تھا۔ کہتے ہیں بچپن میں ہی اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور عربی اور فارسی زبانوں پر مکمل عبور حاصل کر لیا تھا۔ اسے موسیقی پسند نہیں تھی بلکہ وہ اس سے دور رہتا تھا۔ ایک بار دربار میں موسیقی پیش کی جا رہی تھی تو اس نے خاموشی سے وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہی وہ فرق تھا جو اسے باقی شہزادوں سے الگ بناتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مغل سلطنت میں اقتدار کی جنگ شروع ہوئی۔ شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے شدید مقابلہ تھا۔ دارا شکوہ، شاہ شجاع، مراد بخش اور اورنگزیب سب اپنے اپنے انداز میں طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اورنگزیب نے نہ صرف حکمت عملی سے کام لیا بلکہ صبر اور ذہانت کا بھی مظاہرہ کیا۔ 1658 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں اورنگزیب نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو شکست دی۔ یہ لمحہ صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھا بلکہ مغل تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونے کا اشارہ تھا۔ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہان کو قید کر دیا اور خود تخت سنبھال لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور طاقتور دور شروع ہوا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اورنگزیب نے خود کو عالمگیر یعنی دنیا کو فتح کرنے والا قرار دیا۔ اس نے سلطنت کو وسعت دینے کا سلسلہ شروع کیا اور دکن کے علاقوں تک اپنی حکمرانی پھیلا دی۔ اس کے دور میں مغل سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، لیکن اس عروج کے پیچھے مسلسل جنگیں، سازشیں اور بے شمار چیلنجز بھی تھے۔ اورنگزیب کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو اس کی سادگی تھی۔ وہ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے اخراجات خود پورے کرتا تھا۔ وہ ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن پاک کی کتابت کرتا تھا اور اسی کمائی سے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرتا تھا۔ اس نے کبھی شاہی خزانے کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس کا لباس سادہ ہوتا، کھانا معمولی ہوتا اور زندگی انتہائی سادگی سے گزرتی تھی۔ اس کے دور میں شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے بہت سی ایسی چیزوں پر پابندی لگائی جو اس کے نزدیک اسلامی اصولوں کے خلاف تھیں۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک عظیم اسلامی حکمران مانتے ہیں جبکہ کچھ اس کے فیصلوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں کہ وہ ایک اصول پسند اور مضبوط ارادے والا انسان تھا۔ اورنگزیب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ دکن کی مہمات میں اس نے سالوں تک وقت گزارا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو محلوں میں بیٹھ کر حکم دینے کی بجائے خود میدان میں اترتا تھا۔ اس کی قیادت میں فوجیں دور دراز علاقوں تک پہنچی، لیکن ان جنگوں نے سلطنت کے وسائل کو بھی کمزور کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بڑھتی گئی، لیکن اس کی محنت اور لگن میں کمی نہ آئی۔ بڑھاپے میں بھی وہی سادہ انسان تھا جو کبھی شاہی شان و شوکت کا قائل نہیں رہا۔ اس کی آخری زندگی بہت خاموشی اور فکر میں گزری۔ وہ اکثر اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہتا تھا۔ 1707 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ اسے سادگی سے دفن کیا جائے۔ اس کی قبر آج بھی خلد آباد میں موجود ہے، جو ایک عام سی مٹی کی قبر ہے۔ نہ کوئی بڑا مقبرہ، نہ کوئی شان و شوکت، ایک عظیم بادشاہ کی آخری آرام گاہ
جو اس کی سادگی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور سادگی ایک ساتھ چل سکتی ہیں، اور ایک انسان اپنی زندگی کو اصولوں کے مطابق گزار کر بھی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں ایک کو سنبھالا اور پھر بھی اپنے رب کے سامنے خود کو ایک عام بندہ سمجھا۔ جب آپ اس کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک فلم چل رہی ہو، سازشیں، جنگیں، فیصلے اور ایک انسان کی اندرونی جدوجہد۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر آج بھی تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث اور دلچسپ کرداروں میں شمار ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔